بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بلندر الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مجلس منصوب ہے مادر شہداء ام قمر بنی ہاشم حلیلۃ امیر المومنین. اور علی وہ ہیں کہ جو مطلوب کل طالب ہے، یعنی ہر مطلوب کی طلب کا نام علی ہے، اور علی کی طلب کا نام عباس ہے. اور اللہ نے علی کی طلب کو بوسیلہ ام البنین عطا کیا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. ایک اور صلوات بھی دیجیے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خود مولا کے القاب میں آتا ہے مطلوب لکل طالب، ہر طالب کا مطلوب. اللہ کی طلب کا نام علی ہے، اور میں نے عرض کیا علی کی طلب کا نام عباس ہے، اور اللہ نے اس طلب کو عطا کیا بوسیلہ ام البنین. 13 جمادی ثانی منسوب ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی شہادت سے. کم کتابیں لکھی گئی ہیں اگرچہ بی بی کے حوال پر، لیکن اب الحمدللہ مجالس کا بھی اہتمام، خاص سفرے کا اہتمام، خاص ذکر بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کثرت کے ساتھ اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. میں ایک آیت سے خطاب دینا چاہوں گا آج کے موضوع کو، کہ 16واں سورہ نحل، جس میں ارشاد عز وجل آئی ہے کہ من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے، من ذکر او انثى، تو فرق نہیں پڑتا کہ یعنی وہ مرد ہو یا عورت ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، اگر وہ عمل صالح کرنے کے ساتھ ساتھ مومن بھی ہے، یعنی با ایمان عقیدے میں، تو ہم اسے حیات طیبہ، پاکیزہ حیات عطا کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ اس نے انجام دیا ہے اس سے بھی احسن اسے اجر عطا کریں گے. یعنی جو کچھ نے سوچا ہے اپنے عمل کے بارے میں، اس سے احسن اسے جزا عطا کریں گے. ام البنین کی جزا کا نام ہے ابو الفضل عباس. یہ ایک جملہ کافی ہے بی بی کی عظمت کو سمجھانے کے لیے. ایک اور مل کے صلوات بھیجیں نام ام البنین سلام اللہ علیہ پر، محمد وعلی محمد پر. آج میں چاہتا ہوں کہ فرزندان ام البنین سلام اللہ علیہ پہ تو بات ہو، ابو الفضل عباس السلام پر ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے اور ہوتی ہی رہنی چاہیے، اور ہماری جانیں قربان و فدا ہوں. اور بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے 3 اور مزید فرزند تھے. تھوڑا سا ان کی تفصیل بھی آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور امیر المومنین السلام کی جو ازواج ہیں، دیکھیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین، اللہ نے اخت پڑھا، ملائکہ مقربین گواہ تھے، رسول اللہ نے زمین پہ پڑھا. یہ ایک خاص استثنائی ازدواج ہے کہ جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 مقام پہ تو کم سے کم قرآن میں کیا، اللہ جانے اور کتنے مقام پہ کیا وہ تو امام زمانہ علیہ السلام آ کے بتلائیں گے. وہ سورہ رحمان میں مرج البحرین یلتقیان میں بھی کیا ہے، اور والفجر وليال عشر والشفع والوتر میں بھی کیا ہے. یہ 2 مقامات ہیں کہ جہاں امیر المومنین کا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ازدواج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. یہ اولین اور آخرین کا ایک خاص عصمتی رشتہ ہے کہ جو اللہ نے خود ہی قائم کیا ہے اور آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے قائم کیا ہے. بہرحال جب بی بی کی شہادت قریب آ چکی تھی، اور ابھی آپ ایام فاطمیہ میں مصائب سماعت فرما چکے ہیں، تو 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے. امام حسن علیہ السلام 8 برس کے، امام حسین علیہ السلام 7 برس کے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ 5 برس کی ہیں، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ 4 برس کی. 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اور اس وقت خود بی بی فاطمہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری شہادت کے بعد آپ بی بی امامہ سے ازدواج کیجیے گا. امامہ ہے بنت حضرت زینب کی بیٹی ہیں، وہ حضرت زینب کہ جو بی بی ختیجہ کے گھر میں پلی تھی. تو بی بی خدیجہ کی بیٹیوں کی طرح رہتی تھی، بی بی خدیجہ کے گھر میں پلی ہوئی تھی، اور ان کی بیٹی ہیں امامہ. تو
اتنا ان کا احترام تھا اہل بیت کے خانوادے میں، اور رسول اللہ کے ساتھ ان کی اسی قربت تھی، کیونکہ بی بی خدیجہ کے گھر ہی میں پلتی تھی، تو پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت زیادہ قربت اس طرح سے تھی کہ نجاشی نے حتیٰ جو تحفہ بھجوایا تھا حضور مکرم کی خدمت میں، تو حضور نے اس تحفے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک بی بی فاطمہ کو دیا، ایک حضرت امامہ کو دیا. یعنی وہ اس تحفے میں اس طرح سے برابری رکھی حضور مکرم نے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے شریک کیا حضرت امامہ کو. لہذا بی بی فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد امامہ سے ازدواج کیجیے گا، کیونکہ وہ میرے بچوں سے بہت زیادہ قریب ہے. تو امیر المومنین کا جو پہلا ازدواج ہے بعد از وفات رسول، بعد از وفات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور شہادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ بی بی امامہ کے ساتھ ہے، نہ کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے ساتھ. تو یہ آپ کے ذہن میں تاریخ رہ جائے. بی بی امامہ مولا علی کے ازدواج میں 30 سال تک رہی ہیں، یعنی شہادت تک، اور پھر امیر المومنین کی شہادت کے 10 سال بعد بی بی امامہ کی وفات ہوئی ہے. ان سے ایک فرزند بھی منسوب ہیں جن کا نام محمد اوسط ہے. بہرحال تو بی بی فاطمہ نے جب اپنے بچوں کے لیے طلب فرمایا تو یقیناً کیا مقام ہوگا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بچوں کی کفالت کرنا اور پالنا یہ ایک الگ منزل ہے، اور بچوں کی خود ماں کہلانا یہ ایک الگ منزل ہے، جو پھر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انیس نے چند مصرے لکھے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ان کے عقیدے کے مطابق بھی مولا علی علیہ السلام کی ایک سے زیادہ ازواج وہ فضیلت رکھتی ہیں بی بی مریم سلام اللہ علیہ پر. توجہ ہے آپ کی. 2 مشہور فقرے آپ نے مجھ سے ہمیشہ سن رکھے، لیکن ایک بند کے خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. تو کہتے ہیں کرسی سے فزوں پایا معراج علی ہے. جو کرسی ہے نا عرش پر، اس سے فزوں ہے علی کی معراج کا پایا. کرسی سے فزوں پایا معراج علی ہے، مریم سے فزوں رتبہ ازواج علی ہے. تو یہاں انہوں نے جمع کا صیغہ لکھا ہے. تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تو یقیناً افضل ہے، اور شاید بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے لکھا ہے انہوں نے کہ مریم سے فزوں رتبہ ازواج علی ہے، اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. یہ قاسم رزق ملک و جن و بشر ہیں، یہ قاسم رزق ملک و جن و بشر ہیں، اور اللہ کے ہاتھوں کے سبھی دست نگر ہیں. یعنی ید اللہ کے سبھی محتاج ہیں. مل کے صلوات بھیجیں نام حیدر کرار و خانوادہ علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. آگ لبد میں سن لیجیے گا. اچھا لطیف ہے کہ شیعوں پہ صدا بخشش و انعام علی ہے، کہتے ہیں جیسے عرش خدا بام علی ہے. جو جان ہے اسلام کی وہ لام علی ہے. اسلام کے وسط میں بھی لام ہے، علی کے وسط میں بھی لام ہے. اللہم صلی علی. تو کہتے ہیں شیعوں پہ صدا بخشش و انعام علی ہے، کہتے ہیں جیسے عرش خدا بام علی ہے. جو جان ہے اسلام کی وہ لام علی ہے، بیمار کو تعویذ شفا نام علی ہے. طاقت ہے یہی، جسم یہی، جان یہی ہے، قبلہ ہے یہی، دین یہی، ایمان یہی ہے. تو میر انیس کی روح کی عظمت پر ایک بلندر صلوات بھیجیں ایصال ثواب کرتے ہوئے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ. تو مریم سے وضو رتبہ ازواج علی ہے، مراد یہاں پر یہ تھی. بی بی الولید سلام اللہ کی مجلس ہو رہی ہے، اور منتی مجلس سے حاجات کی قبولیت کے لیے عباس بھی باب الحوائج ہے، مادر ابو الفضل عباس بھی باب الحوائج ہے. تو ابھی عرض کرتا ہوں کہ مسیحی خاندانوں کی بھی کیسے حاجات پوری ہوتی ہیں سفرہ بی بی ام البنین سلام اللہ کے ذریعے سے، جتنا وقت میں گنجائش ہے انشاءاللہ. تو امیر المومنین کا ازدواج ہے بی بی امامہ سے، ان کے بعد ازدواج ہے خولہ بنت جعفر سے، ان کے بعد ازدواج ہے اسما بنت امیس سے، پھر ازدواج ہے بی بی زہرا سلام اللہ کی شہادت کے 15 سال بعد، کہیں 12 سال کہیں 15 سال لکھا ہے، بی بی ام البنین سلام اللہ سے، جن کا نام فاطمہ کلابیہ ہے، آپ جانتے ہیں. تو عرض کیا کہ بی بی فاطمہ کے بچوں کو پالنے والی، بہرحال ان کا بھی بہت عظیم مقام ہے، لیکن بی بی فاطمہ کے بچوں کے لیے ماں جیسی ہونا وہ وقار ہے اور سعادت ہے. بی بی ام البنین سلام اللہ کے لیے جو شرف ہے حیدر کا افتخار ہے، ام البنین سے حسنین کو قرار ہے ام البنین سے. عباس سا پسر انہیں تحفے میں دے دیا. زہرا کو کتنا پیار ہے ام البنین سے. عجب. اللہم صلی علی.
تو مولا علیہ السلام کے ازواج کے حوالے سے جو تاریخ ہے وہ مختصر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. پھر ام البنین سلام اللہ علیہا کا جو خانوادہ ہے انتہائی ادبی خانوادہ ہے. والد عربی ادب کے بڑے شاعر ہیں، چچا بہت بڑے شاعر ہیں، پورا خانوادہ وہ قادر الکلام ہے، اہل فصاحت و بلاغت ہے. شجاعت میں تو ہے ہی، لیکن فصاحت و بلاغت میں بھی بی بی ام البنین کا خاندان بے مثال ہے. اور لیکن بہرحال اب جب ازدواج ہو رہا ہے بی بی ام البنین کا اس ہستی سے کہ جو فقط قادر الکلام نہیں ہے، جو امیر الکلام ہے نا، جو فقط اہل فصاحت و بلاغت نہیں ہے، جو میزان فصاحت و بلاغت ہے. لہذا اس کی تاثیر اس خاص انداز میں ہے کہ بی بی ام البنین کے اشعار جو خاص مرثیے کی صورت میں ہے، جو پہلا مرثیہ عزاداری کو جو مدینہ میں انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے وہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہے. اس ایک جملے کی تشریح کم سے کم آدھے گھنٹے کی. تو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ پہلی مرثیہ گو ہیں امام حسین علیہ السلام پر اور ابوالفضل عباس السلام پر. شاعری میں جو پہلا مرثیہ کا ہے مدینہ میں وہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ نے کا ہے، اور وہ اثر ہے ان کے والد کا، ان کے چچا کا، اور پھر ازدواج امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے. آپ توجہ کیجئے گا کہ جب میں اب عرض کروں کہ جب ازدواج ہوا تو حضرت عقیل رشتہ لے کر گئے. یہ میں کچھ مجالس آپ کی خدمت میں بی بی ام البنین سلام اللہ کے حوالے سے انشاءاللہ پڑھ چکا ہوں، تو آپ کے ذہن میں ہے کچھ مطالب کہ حضرت عقیل رشتہ لے کر گئے. اور حضرت عقیل نصاب تھے، یعنی علم الانصاب کے بڑے ماہر تھے. ایک فقرہ ہمارے دوستوں کو یاد ہے ابھی تک جو میں نے کہا تھا کہ حضرت عقیل کے سامنے اس لیے عربوں میں کوئی اپنے خاندان کی لنترانیاں نہیں ہانکتا تھا کہ میرا باپ یہ تھا تو میرا دادا یہ تھا، اس لیے کہ حضرت عقیل فوراً باپ دادا کا کردار کھول کے بتلا دیتے تھے، کیونکہ علم الانصاب کے بڑے ماہر تھے، نصاب تھے وہ. تو اس وقت حضرت عقیل علیہ السلام سے مولا علی نے کہا کہ ابغنی امراۃ فحولۃ، میرے لیے ایک شجاع خاندان ایسا تلاش کرو، لن تلدنی غلاما فارسا، کہ اس خاندان میں میرا ازدواج ہو، کہ شجاع ترین فرزند مجھے حاصل ہو. تو عقیل تشریف لے گئے قبیلہ بنی کلاب میں جو مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں رہتا تھا. اور جب ایک عربوں کا اصیل طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مہمان ان کے آتا تھا تو 3 دن تک تو پوچھتے ہی نہیں تھے کہ آپ کیوں آئے، 3 دن تک تو ویسے مہمان رکھتے تھے. یعنی 3 دن سے پہلے تو حاجت ہی نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کے آنے کا سبب کیا ہے، بس آپ آئے ہیں، بس 3 دن بعد بات ہوگی کہ کس لیے آئے ہیں. تو 3 دن تک انہوں نے بہت خاطر مدارات کی. اس کے بعد پھر حضرت عقیل مولا علی کے بھائی نے پوچھا کہ آپ کے آنے کا سبب کیا ہے. میں تو یہ سوچ ہی سکتا ہوں چشم تصور میں کہ جب حضرت عقیل نے کہا ہوگا کہ آپ کی دختر کے لیے وجہ اللہ کا رشتہ آیا ہے نا، تو اس وقت یقیناً بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے والد حضرت حزام ان کا نام ہے، حزام ابن خالد، ایک خواب تھا کہ جو بی بی ام البنین نے بھی دیکھا تھا، حزام ابن خالد نے بھی دیکھا. یہ تاریخ ذرا سن لیجیے گا، آپ کے ذہن میں رہ جائے گی کہ بی بی ام البنین نے خواب دیکھا تھا جس کا ذکر انہوں نے اپنی والدہ سے کیا کہ انی رأى رؤیا عجیبۃ، میں نے ایک بہت ہی عجیب و لطیف خواب دیکھا ہے کہ میری گود میں نازل ہوا ہے ایک قمر اور 3 نجوم، یعنی 3 ستارے، ایک چاند اور 3 ستارے میری گود میں نازل ہوئے. یہ میں نے خواب دیکھا ہے. تو یہ بی بی ام البنین نے دیکھا، قمر ابوالفضل عباس ہیں اور 3 ستارے عبداللہ جعفر اور عثمان ابن علی ہیں. وہ بھی عرض کرتا ہوں. تو میں نے یہ خواب دیکھا. اور ان کے والد حزام نے بھی خواب دیکھا تھا کہ جس کی تعبیر انہیں فوراً سمجھ میں آئی. وہ خواب یہ دیکھا تھا کہ ایک کہتے ہیں کہ میرے وجود میں میرے ساتھ ساتھ ایک انتہائی چمکتا ہوا ایسا ہیرا کہ جو سورج کی طرح چمک رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے. اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو مجھے جوہری معلوم ہوتا ہے. تو میں یہ خواب دیکھ رہے ہوں کہ میں اس ہیرے کو لے کر کے اس جوہری کے پاس، اور میں نے پوچھا کہ یہ کون سا ہیرا ہے. تو اس جوہری نے مجھے جواب دیا کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ اس کی اصل قدر و قیمت کیا ہے، ولیکن اہدیہ کا، لیکن میں تمہیں ہدایت کر سکتا ہوں ایک ایسے شخص کی طرف جو جانتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے. جب حضرت عقیل آئے نا تو حضرت حزام بی بی ام البنین کے والد انہوں نے کہا کہ لقد واللہ، خدا کی قسم میں نے خواب میں دیکھا تھا ھذا الرجل، اس عقیل کو جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ اس کی قدر و قیمت کیا، لیکن رہنمائی کر سکتا ہوں اس علی کی طرف کہ جسے معلوم ہے کہ قدر و قیمت کیا ہے. ام البنین کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یقیناً جب وہ رشتہ آیا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا رخ اقدس وہ حیا سے جھک گیا ہوگا، اور بی بی ام البنین کی والدہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہوگا کہ امیر المومنین کا رشتہ آیا ہے. اور پھر اس خواب کی بھی تعبیر پتہ چل گئی، والد کو بھی خواب کی تعبیر پتہ چل گئی اور دختر کو بھی خواب کی تعبیر پتہ چل گئی. اور پھر جب یہ ازدواج ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا کی. آپ جانتے ہیں بیٹوں کی ماں ام البنین سلام اللہ علیہ نام ہے کہ ابوالفضل عباس. میں
جتنا بھی ذکر کیا جائے وہ کم ہے، اور میں ایک جملہ کہے بغیر تو آگے نہیں بڑھ سکتا، اگرچہ کہ مجھے آگے جانا ہے مولا عباس علیہ السلام کے اور بھائیوں پر کہ جن سے یقیناً مولا عباس راضی ہوں گے ان کے ذکر پر، اس لیے کہ ان کا ذکر شاید تھوڑا قدر کم ہوتا ہے۔ ابوالفضل عباس کھولا علم دین کو جب اس بحر کرم نے، تو نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے۔ ہاں، یہ انیس نے لکھا ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے، جسے زہرا اپنا بیٹا کہیں، جسے ثانی علی کہا جائے، اور کہتی ہے کربلا یہ تعارف اسی کا ہے، عباس نام دوسری ناد علی کا ہے۔ نا دوسری ناد علی کا نام عباس۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دوسرے بیٹے ہیں عبداللہ ابن علی، جو مولا عباس سے 8 سال چھوٹے ہیں، بی بی ام البنین کے بیٹوں کی بات کر رہا ہوں، اور کربلا میں 26 برس کے ہیں۔ یعنی مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت 5 سال کے ہیں حضرت عبداللہ ابن علی، پھر ان سے چھوٹے ہیں جعفر ابن علی جو 3 سال کے ہیں، اور ان سے چھوٹے عثمان ابن علی جو 1 سال کے ہیں۔ تو آپ توجہ کیجئے گا، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی میں ان بچوں کے حوالے سے تربیت کا لفظ کہہ سکتا ہوں کہ باقاعدہ اس طرح سے کہ عباس تو رہے امیر المومنین کے ساتھ 15 سال، لیکن جو باقی بچے ہیں امیر المومنین کی شہادت ہو گئی، ایک 5 برس کے ہیں، ایک 3 برس کے ہیں، ایک 1 برس کے۔ یہ جو ولایہ اہل بیت پہ پالا ہے نا، اس ماں نے پالا ہے۔ لہٰذا مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کو جملہ ہے کہ کربلا میں جتنا عباس اور ام البنین کے فرزند دنیا کے سامنے آئے، وہ ام البنین کے شیر کا اثر تھا، ابھی حیدر کے خون کا اثر تو سامنے نہیں آ پایا تھا۔ وہ تو جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو پھر اس خون کا اثر بھی سامنے آئے گا۔ پھر تو امام حسین علیہ السلام کے جب چند اہل بیت شہید ہو گئے تھے، میں حضرت عبداللہ ابن علی کی بات کر رہا ہوں، ان کی شہادت کی کیفیت پڑھ دیتا ہوں کہ کربلا میں ان کے جو رجز ہیں وہ خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ مولا عباس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اے عبداللہ، عجب جملہ کا مولا عباس نے کہا، اب آپ چلیے میدان کی طرف۔ عباس نے بھیجا تھا اپنے بھائیوں کو، کہا اب آپ چلیے میدان کی طرف کہ میں آپ کی شجاعت اور شہامت کو ایسے دیکھوں کہ وہ ہمارا اخلاص کہ جو ہمارے مولا اور آقا امام حسین کے لیے ہے وہ مجھے آپ میں نظر آئے۔ جی، اور جب آپ داغ مفارقت دے کر مجھے چلے جائیں تو میں اس اجر کو پاؤں اللہ سے، ان مصائب پر صبر کرتے ہوئے۔ عباس نے کہا عبداللہ ابن علی سے، اور اس کے بعد وہ تشریف لائے مقتل میں، اور انا ابن ذن نجدہ والفضال، میں اس کا بیٹا ہوں جو شجاع۔ جب ام البنین، میں نے کہا نا ادبی خاندان ہے، عجب رجس پڑا ہے عباس کے اس بھائی نے، کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو کائنات کا سب سے شجاع بھی ہے، لیکن کائنات کا سب سے زیادہ بخشنے والا بھی ہے۔ جو بہت شجاع ہو وہ معمولاً بخشا نہیں کرتا، کہ میں لیکن اس کا بیٹا ہوں کہ جو سب سے زیادہ شجاع بھی ہے، سب سے زیادہ بخشنے والا بھی ہے۔ وذاک علی الخیر ذو الفعال، اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو صاحب افعال خیر ہے، اور سیف اللہ رسول اللہ وذو النکال، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی تلوار اللہ نے بھیجی ہے، فی کل یوم ظاہر الاحوال، جس تلوار کی ہیبت آج تک جاری ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام نے ایک زیارت ناہیہ ہے، زیارت ناہیہ مشہورہ بھی ہے غیر مشہورہ بھی ہے، تو جو غیر مشہورہ زیارت ہے جس میں امام زمانہ علیہ السلام نے تمام شہیدوں کے تقریباً نام لیے ہیں اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھی بھیجی ہے، تو السلام مولا عبداللہ بن امیر المومنین، یہ زیارت ناہیہ میں عباس کے بھائی کو سلام کیا ہے جی امام زمانہ علیہ السلام نے۔ مبل البلا، آزمائشوں کو جھیلنے والے پر سلام، والمنادی بالولا، عجب ہے، میدان فی ارصد کربلا، میدان کربلا میں ولایت کی صدا لگانے والے پر سلام۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام نے سلام کیا ام البنین کے بیٹے کو جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لِلضُّروبِ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا، جیسے سامنے سے بھی زخم لگے اور پشت سے بھی زخم لگے، ان پر سلام۔ یہ ام البنین سلام اللہ کے بیٹوں کو سلام کیا امام زمان علیہ السلام نے زیارت ناہیہ میں۔ پھر کہا لعن اللہ قاتلہ ہانی ابن ثبیت الحضرمی، خدا لعنت کرے عبداللہ ابن علی کے قاتل ہانی ابن عروہ شہیدان کربلا میں سے بھی، اور ہانی بن ثبیت حضرمی وہ یزید کے لشکر میں سے بھی، وہاں سے بھی ہیں، تو امام نے اس کے قاتل پہ قاتل بھیجی ہے۔ عبداللہ ابن علی، پھر ہے جعفر ابن علی جو مولا عباس کے تیسرے بھائی سمجھ لیجئے کہ عباس کو ملا کر، کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو خاص الخاص محبت تھی نا اپنے بھائی جعفر طیار سے، ان کے نام پر نام رکھا ہے اس بیٹے کا جعفر۔ اور مولا عباس نے کہا کہ تم بھی جاؤ تاکہ فی سبیل اللہ تمہارے اخلاص کو میں دیکھ سکوں۔
اور اس کے بعد جب جعفر گئے، جعفر ابن علی، تو وہاں پہ انہوں نے بھی رجس پڑھا کہ انی انا جعفر ذو المعالی، میں وہ جعفر ہوں جو بہت سے افتخار رکھتا ہوں. اب جو افتخار ہے وہ ذرا سنیے گا. ابن علی الخیر ذو النوال، سب سے پہلے تو میں اس خیر والے کا بیٹا ہوں جس میں سارے خیر جمع ہیں. پہلا افتخار تو میرا یہی ہے کہ علی کا بیٹا ہوں، اس سے بڑا کیا افتخار ہے. ایک صلوات بھیجیے گا، نام ہے حیدر کرار اور فرزندان ہے علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ذاک الوصی ذو السنان والوالی، آپ کو وصی کا لفظ عام طور پر اکثر ملے گا شہیدان کربلا اور بالخصوص ابو الفضل عباس اسلام کی خانوادے کے رجس میں. وصی یعنی رسول اللہ کے وصی، رسول اللہ کے وصی، رسول اللہ کے وصی. یہ بہت اہم بات ہے. جو رسول اللہ کا وصی ہے، اللہ کی عظمت ہے، مخلوقات کا والی ہے. یہ رجس پڑھا انہوں نے. حسبی بعمی جعفر والخالی، اور میرا جو حسب ہے اور نسب ہے وہ ملتا ہے میرے چچا جعفر سے، چچا سے نسبت دی، ظاہر ہے کہ امیر المومنین کے بھائی ہیں، والخالی، اور میرے ماموں کی صفات بھی مجھ میں آئی ہیں، یعنی بی بی ام البنین کے بھائی، یعنی باپ کے بھائی اور ماں کے بھائی کی صفات مجھ میں آئی ہیں. بی بی ام البنین کا جو خانوادہ ہے نا، وہ مشہور ہے ملاعب الاسنہ سے، نیزوں سے کھیلنے والا. ٹھیک ہے، تو ان کی شجاعت یہ دیکھیں، وحشی جانوروں کے شکار کرنا ایک تو ویسے ہی سخت کام ہوتا تھا، لیکن بی بی ام البنین کے جو جد مادری ہیں ان کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب وہ جنگلوں میں وحشی جانوروں کا شکار کرنے کے لیے جاتے تھے تو ان کی ہیبت اور جلالت ایسی ہوتی تھی کہ وہ وحشی جانور ہے نا دیکھ کے ڈر کے بھاگتے تھے انہیں. اور ملاعب الاسنہ کہا جاتا تھا نا، نیزوں سے کھیلنے والا. اسی لیے عباس جو نام ہے نا، عباس کا مطلب ہے شیر. آپ جانتے ہیں عرب میں بہت سارے الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے شیر، لیکن عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ تہرب الاسود، جس سے دوسرے شیر ڈر کے بھاگ جائے، وہ شیر اسے عباس کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ایک عبداللہ ابن علی ہو گئے، پھر یہ جعفر ابن علی. خلی العید نے ان کی پیشانی کے اس کنارے پر تیر مارا تھا جس سے ان کی شہادت ہوئی. پھر سب سے چھوٹے بھائی ہیں عثمان ابن علی، جن کا نام مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے قریبی صحابی عثمان ابن مظعون، جو مولا علی کے بڑے دوست تھے، ان کے نام پہ رکھا تھا. رسول اللہ کی زندگی میں ان کی وفات ہو گئی، اور جنت البقیع میں پہلے دفن ہونے والے عثمان ابن مظعون ہیں، جن کا جنازہ خود رسول اللہ نے پڑھایا تھا اور تشییع جنازہ میں شرکت کی تھی. اس لیے امیر المومنین کو بہت زیادہ محبت تھی ان عثمان ابن مظعون سے. ان کے نام پر مولا نے اپنے ان فرزند کا نام رکھا. اور جب یہ بھی تشریف لائے تو یہ کہتے ہوئے کہ میں حسین کی حمایت میں جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں کہ سید الکبار والاساکر بعد الرسول والوصی الناصر، کہ رسول اور وصی رسول کے بعد اس کائنات میں ہر صغیر و کبیر کا جو سید ہے اس کی حمایت کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی حسین ابن علی. تو اب ام البنین کے بیٹوں کے جب آپ رجس پڑھیں گے نا تو اس میں بھی ایک عجب کمال ہے اور عجب لطافت ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کر دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بی بی ام البنین اس حدیث کا عالی ترین مصداق ہے. حدیث یہ ہے کہ خود حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جو انسان کو سید بنا دیتی ہیں، سیادت عطا کر دیتی ہیں، سرداری عطا کر دیتی ہیں. 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو با احترام بنا دیتی ہیں انسان. ایک تو وہ نسبی سید ہیں، وہ کسی کو کسب سے حاصل نہیں ہو سکتا، وہ نسبی سید ہیں، وہ خاص ایک احترام ہے. لیکن حسب کے اعتبار سے کسی کو سرداری عطا ہو جائے، سیادت عطا ہو جائے، احترام عطا ہو جائے، وہ کیسے عطا ہوگا؟ دیکھیں، ایک مرتبہ ہے سرداری مال و دولت سے ملتی ہے، یا احترام کہہ لیں کبھی ملتا ہے، لیکن یہ مال و دولت سے جو احترام ملتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے. دوسرا یہ کہ ہمیشہ نہیں ضروری کہ مل جائے. قارون کے پاس بھی مال و دولت بہت ہے، تو اس میں مثبت منفی دونوں امکان ہیں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طرح کوئی محسن رسول بن جائے، مال و دولت سے یہ بھی امکان ہے. اور مال و دولت کا غلط استعمال کر کے کوئی قارون بن جائے اور شداد بن جائے تو یہ بھی احتمال ہے. تو مال و دولت کا ہو جانا حتمی نہیں ہے کہ انسان کو احترام عطا کر دے، اگرچہ کہ مال و دولت بھی ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ ایک عجب حدیث ہے کہ نعم العون علی تقوی اللہ، اللہ کے تقوی کو حاصل کرنے کے لیے بہترین مددگار مال و دولت ہے، اگر انسان صحیح طرح سے اسے خرچ کرنا جانتا ہو. دیکھیں، اگر آپ پیس آف مائنڈ میں ہیں تبھی تو آپ کو عبادت کی بات سنیں گے. جب آپ پیس آف مائنڈ میں ہیں کہ آپ کی زندگی کے کم سے کم جو بنیادی ضروریات کے معاملات ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، جبھی تو آپ آگے کچھ فقہ سنیں گے، جبھی تو آپ آگے کچھ اور گہرائی سنیں گے، کچھ عرفان کے بارے میں سنیں گے، کچھ اپنے شرعی معاملات کے، جس کے لیے یہی پتہ نہیں ہے کہ اس کے اگلے وقت کے لیے روٹی کا اہتمام ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے آپ دین شریعت کیا بیان کر سکتے ہیں. تو یہ مال و دولت ضروری ہے اور اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تقوی الہی کے لیے بہترین مددگار بھی ہے مال و دولت. اللہ نے قرآن میں خیر کا ہے
ان ترک الخیر الوصیہ، اگر تم خیر چھوڑ کے جاؤ تو وصیت کرو. خیر سے مراد یہاں مال ہے، یعنی مال کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے خیر کا ہے اسے. اور ایک مقام پر فضل اللہ کا ہے، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. فضل اللہ کو تلاش کرو، یعنی مال کو. تو جو ہے آپ کی تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو مال و دولت اہم ہے، لیکن لازم و ملزوم نہیں ہے مال و دولت اور احترام. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. دوسرا یہ کہ قدرت، کبھی اس سے بھی احترام آتا ہے لیکن لازم و ملزوم نہیں ہے. وہ کتنا ہے احترام اور کتنا وقتی ہے. نمرود اور شداد کے پاس بھی قدرت ہے، فرعون کے پاس بھی قدرت ہے، لیکن قدرت سے احترام آ بھی سکتا ہے اگر وہ نجاشی کی طرح استعمال ہو جائے، اگر وہ سلیمان علیہ السلام کی طرح استعمال ہو جائے. پھر کبھی ہوتا ہے نسب سے احترام، نسب کے ذریعے سے احترام، وہ بھی کوئی قابل عزت بنتا ہے، لیکن یہ بھی لازم و ملزوم نہیں ہے ہمیشہ. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے موحد کا بیٹا سب سے بڑا کافر. تو جو ہے نوح کی بیوی ہے، حضور مکرم کا چچا ابو لہب ہے. تو کبھی نسب تو ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مجھے بار بار جب اسلام کی گفتگو ہوتی ہے تو کلام امیر بیان کا یاد آتا ہے کہ جیسے اس کا حسب گرا دے اسے اس کا نسب نہیں اٹھا سکتا. کیا خوبصورت جملہ ہے. کبھی کسی تو اب وہ سید کے جس کا عقیدہ اور جس کے اعمال ولایت پر ہیں، تو حدیث میں آیا کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یعنی تمام اولاد نبی کو دیکھنا عبادت ہے. یہ حدیث سنا رہا ہوں. قیامت تک آنے والی تمام اولاد نبی کو دیکھنا عبادت ہے، دو شرطوں کے ساتھ کہ ما لم یفارق منہاجا، جب تک کہ ہمارے راستے سے یعنی ولایت سے الگ نہ ہو جائے، ولم یتلبس بالمعاصی، اور اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہ کیا ہو. تو اس سید کو دیکھنا عبادت ہے. تو وہ سید کے جو میں سادہ الفاظ میں کہہ دوں کہ جو عقیدہ اور عمل میں ولایت پر ہے اسے دیکھنا عبادت ہے. لیکن وہ سید کے جو ولایت کو چھوڑ دے تو سیدہ سلام اللہ علیہ خود قیامت میں اسے سیادت سے نکال دیں گے کیونکہ ولایت کو چھوڑ دیا. تو جو ہے آپ کی تو اس لیے حسب اور نسب ہمیشہ عزت نہیں دیتا، کبھی دے سکتا کبھی نہیں. میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تشریح کر رہا تھا، مال و دولت، قدرت، نسب. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ عزت دیں گی. کسی بڑے نسب والے میں ہے، کسی امیر میں ہے، غریب میں، کسی میں بھی. حضور مکرم نے فرمایا کہ یہ چار چیزیں تمہیں احترام عطا کریں گی. پہلا العفہ، عفت، زبان کی عفت، نگاہوں کی عفت، اعضاء کی عفت، سماعت کی عفت، سوچ کی عفت. دوسرا فرمایا والادب، ادب کسی بڑے میں چھوٹے میں کہیں پر بھی عزت عطا کرے گا. ادب حدیث ہے مولا علیہ السلام کی کہ کل شیء یحتاج الی العقل، ہر شے عقل کی محتاج ہے. والعقل یحتاج الی الادب، عقل ادب کا محتاج ہے. بنص امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. کیا کہنا اللہم صلی علی. سب سے بڑا ڈاکٹر ہو لیکن بے ادب ہو، بہت اچھا استاد ہو بے ادب ہو، بہت قابل انسان ہو بے ادب ہو. بے ادب ہے تو اس کی حیثیت نہیں، با ادب ہے اس کی حیثیت ہے. جب جناب امی نے فرمایا کہ عقل بھی محتاج ہے ادب کی، یہاں عقل سے مراد مکاری نہیں ہے، یہاں عقل سے مراد العقل ما عبد بالرحمن واکتسب بالجنان، علی والی عقل، کہ وہ عقل کے جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کر لیا جائے، وہ عقل محتاج ہے ادب کی. ارے آپ کسی میں کیا عرض کروں، حور کو نجات ادب ہی نہ تو دے. شب جمعہ سے متصل ہے، ذرا سن لیجیے گا اس کو. حور کو نجات کیسے ملی؟ ادب سے تو نجات ملی. ثقلت کا امو کو یا حور، اے حور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. کیسا ادب دکھلا دیا. اگر مجھ سے عرب میں کسی نے جملہ کہا ہوتا تو میں پلٹ کر ویسے ہی جواب دیتا، لیکن میں جانتا ہوں آپ کی والدہ سیدۃ النساء العالمین، لہٰذا میں نہیں کہوں گا. یہ ادب حور کو بچا گیا. احترام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو جو ہے آپ کی جب انیس نے مثال لکھا ہے کہ دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے، آزاد تو حسین نے کیا تھا لیکن حسین ہے باب اللہ، دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے. یہ ادب کہاں تک لے گیا. اور کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے. کھولے نہیں، کھلوا دیے. سیدہ شباب اہل جنہ ہے نا، اپنے خادموں کو حکم دیا کہ کھول دو، ہمارا ایک ناصر آ رہا ہے. کھلوا دیے فردوس کے عقدہ کشا نے، جو مشکلوں کو کھولنے والا ہے نا، اس نے جنت کے راستے کھلوا دیے حور کے لیے. کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، اور زانوں پہ رکھا سر. ادب کی بات، زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرانے، تو اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. ہائے ہائے، جو بزرگوں کی دعا ملتی ہے نا، ادب.
आला किया अदना को बुजुर्गों की दुआ ने। तो फिर क्या था, सब जिसके तलबगार थे जन्नत में वो दुर था, और हुराने जिना गिर्द थी और बीच में हुर था। योली अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एहतराम आपको किससे आता होगा? मैं कह रहा हूं कि ये हदीस, इसकी आली तरीन मिस्दाक बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तो खुद अहले बैत से, और बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, मैंने कहा चार चीजें हुजूर मगर में इरशाद फरमाई कि जैसे तुम्हें एहतराम मिल जाएगा, इफ़्फ़त, अदब, फिर फरमाया वल जूद, करम। इसके लिए किसी नसब की फिर जरूरत नहीं, जूद तो जो है आपकी। अजब हदीस है, ये भी सुना दूं चले। हुजूर ने फरमाया है कि जो काफिर सखी है ना, जो सखी लेकिन काफिर है, वो जन्नत से ज्यादा करीब है मोमिन बखील के मुकाबले में। एक मोमिन है जो बखील है, उससे ज्यादा करीब जन्नत से वो काफिर है कि जो सखी। जूद, अभी अर्ज करता हूं बेबी उम्मुल बनीन का जूद और करम, वो माल नहीं है, वो क्या है फिर जी? वल अक्ल, चौथी चीज हुजूर ने फरमाई अक्ल। जिसके पास अक्ल है उसका एहतराम है। मैंने अर्ज कर दिया कि वो कौन सी अक्ल है। अब समझ लीजिएगा कि एक मिसाल खाली दे रहा हूं कि एक व्हीकल के 4 टायर्स होते हैं ना, जिससे व्हीकल चलती है, तो ये आपकी शख्सियत के 4 वो पैरामीटर्स हैं कि जिनसे आपकी शख्सियत चलेगी, यानी इफ्फत हो, अदब हो, जूद हो, अक्ल हो, एहतराम मिलेगा। ये मौला का वादा है। ये चारों सिफात अपने कमाल पर आपको देखनी हो तो मादर अबुल फजल अब्बास। इफ्फत यह कि अली चाहें कि मेरे अख्त में आए, अली तो अमीरुल मोमिनीन करार पाए, अस्सलाम वालेकुम या ज़ौजत वली अल्लाह ज़ियारत में आए, अली खुद रिश्ता भिजवाएं, हज़रत अकील के जरिए खासगारी करें। और बीबी उम्मुल बनीन ये फरमाए कि मैंने वो ख्वाब देखा था कि चांद और सितारे मेरी आगोश में आ रहे हैं। अफीफा उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। अदब, अदब ऐसा है बीबी में कि नाम फातिमा हो लेकिन कहें कि मुझे फातिमा ना कहो, इसलिए कि इस घर में वही फातिमा है। जब इज़्दिवाज करके आए तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो सिन में बीबी उम्मुल बनीन से छोटी हैं, उनसे इजाजत तलब करें कि मैं आपके घर में दाखिल हो सकती हूँ। ये अदब है अहले बैत के सामने इस बीबी का, उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। फिर जब घर में दाखिल हो तो जमाना चाहे माँ कहे लेकिन अपने आप को खादिमा कहलवाएं और कनीज कहलवाएं। और इमाम हसन इमाम हुसैन उस वक्त तब में थे तो शिद्दत के साथ खिदमत करें। एक मामूल दुनिया का, अहले बैत की खनवादे का नहीं, दुनिया का मामूल ये है कि अगर ये खातून बाद में इज़्दिवाज करके किसी के आती हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि जो पहली ज़ौजा थी ना उनका जिक्र खत्म हो जाए, अब मेरा जिक्र रहे, मेरे बच्चों की बात रहे। ये उम्मुल बनीन है कि मेरा जिक्र ना रहे, फातिमा वही फातिमा रहे। ये अदब है, जूद है, इफ़्फ़त, अदब, जूद, करम। बीबी का उस मकाम पर के अपने 4 बच्चे कुर्बान करके कहें कि औलादी कुल्लुहुम वमन तहता तहतल खजरा फैदान ले अबी अब्दुल्लाह हुसैन, मेरी औलाद क्या, जो कुछ इस नीले आसमान और जमीन के ऊपर है सब कुछ हुसैन पर कुर्बान हो। यह है जूद जी। आज तक जिसके सुफरे से हाजात पूरी हों, यह है जूद बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। बे औलादों को औलाद नसीब हो, सुफरे उम्मुल बनीन। कोई आपके लिए ये भी एहतमाम करने की जरूरत नहीं कि आप 10 लोगों को बुलाएंगे तभी सुफरा होगा। आप अपने घर में तशरीफ फरमा है, एक सूरह फातिहा पढ़ें बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करते हुए, एक सलवात की तस्वीर निकालें, आपके सामने फकत पानी का एक जाम मौजूद है, यह सुफरा बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, जो आप एहतमाम कर सकते हैं उस सुफरे से खा लीजिए। अगर कोई खातून के जो साहिब औलाद ना हो रही हो और बहरहाल उसको तनावुल करें उस सुफरे से, अल्लाह बीबी उम्मुल बनीन के बच्चों के सदक़े में उन्हें साहिब औलाद करेगा। मसीह खानवादों के भी वाकयात हैं, मैं अगर हो सकेगा तो अर्ज करता हूँ। चले अभी कह देता हूँ कि एक क्रिश्चियन फैमिली थी, कहीं किसी और के घर में रहते थे, किराएदार थे। तो उनके मालिक मकान के जो मौला के मुहिब थे, एक मरतबा उन्होंने घर में इसी तरह से सुफरा रखा था। जो इस क्रिश्चियन फैमिली का जो बेटा था डिसेबल था, पैर नहीं चलते थे, तो अपने घर पे बुलाया और दस्तरखान पर चूंकि उन्होंने खास कैफियत को देखा कि ये कौन सा दस्तरखान है, किस तरह से है ये, कि ये उम्मुल बनीन एक बीबी है, उनका सुफरा है, तो उनसे आप हाजत तलब कर लीजिए यहाँ पर। तो अपने बच्चे को खिलाया, हाजत तलब की, और फिर खुद उस बच्चे का बयान है कि मैंने देखा रात को जब मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था इस तरह से कि मेरे पैर तो वैसे ही नहीं चलते थे, तो उस वक्त मैंने एक मौजम हस्ती को, नूर को आते हुए देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि बुलंद हो जाओ। मैंने कहा मेरे पैर नहीं है, मैं बुलंद नहीं हो सकता, काम हुक्म देते हैं बुलंद हो जाओ। और फिर मैं खड़ा हुआ और
فرط مودت سے میں نے چاہا کہ میں ان کے ہاتھوں کا آگے بڑھ کر بوسہ لوں. انہوں نے کہا میرے ہاتھ کربلا میں کٹ چکے ہیں, میری والدہ نے مجھے بھیجا تھا تمہیں شفا دینے کے لیے. تو یہ سفرہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا, جود و کرم آج تک جاری و ساری ہے. اور عقل ایسی کہ عقیل بنی ہاشم بھی جن کا احترام کریں, وہ ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا. توجہ ہے آپ کی. یہ میں نے آپ کو عرض کر دیا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ان کے بچوں کی مختصر تاریخ بھی, اور ان کے فضائل اور ان کی صفات کا بیان بھی. کیوں بی بی ام البنین کربلا تشریف نہیں لے کر گئیں؟ اس میں 3 وجوہات ہیں. 2 فضائل کی ہیں, 1 مصائب کی. یہیں سے میں مصائب پہ رب دے دوں گا, آج وقت میرے پاس محدود ہے. 2 فضائل کی وجوہات ہیں کہ کیوں بی بی ام البنین کربلا نہیں تشریف لے گئیں. اتنی ولایت مداری ہے تو کربلا کیوں ساتھ؟ امام حسین کے حکم ہی سے مدینہ میں رہیں, کیوں امام حسین نے رکھا؟ پہلی بات تو یہ کہ خانوادہ بنی ہاشم کی کئی مستورات مدینہ میں تھیں اس وقت, اور قبیلہ بنی کلاب جو بی بی ام البنین کا قبیلہ ہے اس کی بہت ہیبت تھی, جلالت تھی مدینہ میں, کہ امام حسین کے جانے کے بعد بھی کوئی مستورات کو نقصان نہ پہنچا سکے. تو ایک ہستی کا رہنا ضروری تھا جو اس قبیلے سے ہوں اور ایسی مرکزی حیثیت رکھتی ہوں کہ ان کا فقط وجود کافی ہو بنی ہاشم کی حفاظت کے لیے, بی بی فاطمہ صغرا کی حفاظت کے لیے, بی بی ام سلمہ اور بنی ہاشم کی جو مستورات ہیں نا, گویا محافظہ مستورات بنی ہاشم ہے بی بی ام البنین, اس اعتبار سے نائبہ امام حسین علیہ السلام ہے. اور ایک اور کیفیت کے جو شاید کوئی ایک پہلو ہو جائے, کوئی جدید انداز سے آپ ذرا سماعت فرمائیے گا. بی بی ام البنین جو ادیبہ بھی ہیں, شاعرہ بھی ہیں, اور وہ شاعری کے جس کا تعلق اہل بیت کے خانوادے سے, اس نور سے, اور اتنی معظمہ عالمہ ہے. دیکھیں جب اس گھر کے خانوادے کی کنیز بی بی فضہ 30 سال قرآن سے گفتگو کریں تو امیر المومنین نے کیا کچھ علم البنایا والبلایا عطا نہ کیا ہوگا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کو, کہ جن کے بیٹے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جیسے رسول اللہ نے مجھے ایسے علم عطا کیا تھا نا, جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے, میں نے ویسے اپنے بچے عباس کو ایسا علم عطا کیا ہے کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. اور پرندے کی مثال بھی اس لیے دی ہے کہ باقی جنسیات وہ کچھ حاصل کرتی ہیں, وہ تبدیل ہوتا ہے اور پھر دودھ کی صورت میں پہنچتا ہے. پرندہ جیسے لیتا ہے ویسے ہی دیتا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو علی ابن ابی طالب نے ابو الفضل عباس کو علم المنایا والبلایا ایسے عطا فرمایا. ان کی ماں ہیں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا. کیوں مدینہ میں چھوڑنا اور مدینہ میں ہونا ایسی بیوی کا ضروری تھا؟ اس لیے میں نام نہیں لوں گا, آپ کے لیے اشارہ کافی ہے. رسول اللہ کے حرم میں خاتون رہی ہیں, کربلا سے تقریباً 1 سال پہلے دنیا سے گئی ہیں, 1-1.5 سال پہلے, اور عالم اسلام میں بہت کثیر تعداد میں احادیث انہی سے ہیں, وضو کے بارے میں اور کس چیز کے بارے میں وہ کہہ نہیں سکتا میں یہاں پر, اور نماز کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں مثال کے طور پر وہ احادیث ان سے پہنچی ہیں. تو اب وہ ایک محدثہ کہلاتی ہیں, اور مدینہ میں جو عام مستورات ہیں انہیں اگر رجوع کرنا اپنے شرعی مسئلے سے تو وہ کہاں رجوع کرتی ہیں؟ وہ وہاں رجوع کرتی ہیں عام طور پر. لہٰذا مدینہ میں ایک ایسی معظمہ خاتون کا ہونا ضروری ہے کہ جو علوم اہل بیت اطہار کا ایسے اظہار کر رہی ہوں کہ جسے محمد و علی اور حسین والی شریعت چاہیے, وہ رجوع کریں ان بیوی کے پاس. وہ کام انجام دیا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا نے مدینہ میں. آپ کی سبحان اللہ, اللہم صل علی, تو جو ہے آپ کی تو عفت, ادب, جود, عقل, یہ 4 درس ہو گئے, آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور پھر اس میں ماں کا کردار بہت زیادہ اہم ہے. میں ہمیشہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ اگر نیک سیرت پر ہیں تو بچے بھی اسی راستے پر ہیں, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, کبھی برعکس بھی رہتا ہے. لیکن بہرحال ہماری جو ایک ذمہ داری شریعت نے رکھی, ایک مرجع تقلید ہے, مولا رضا علیہ السلام کے حرم میں مدفون ہے, ان کے لیے کہا جاتا ہے, کہتے ہیں جب ہم 4-5 سال کے تھے نا تو ہماری والدہ میں نماز فجر کے وقت پہ جگاتی تھیں, لیکن فجر پڑھانے کے لیے نہیں, فجر کے وقت پہ جگاتی تھیں, اور جو بہترین غذا ہمارے لیے پسندیدہ ہوتی تھی کوئی شے, وہ ہمیں دیتی تھی اس وقت کھانے کے لیے, تو ہم بڑے شوق سے اٹھ کے وہ چیز کھا لیتے تھے. اور کہتے ہیں بعد میں مجھے سمجھ میں آیا تھا وہ جگاتی کیوں تھی, وہ ہمیں کوئی نماز وغیرہ کو اس وقت نہیں کہتی تھی, لیکن وہ شاید ہمیں احساس دلانا چاہتی تھی کہ ایک یہ بھی وقت ہے کہ جب تمہاری والدہ اٹھ کر نماز پڑھتی ہیں, ان کے ذہن میں ہمیشہ رہے, کیونکہ وہ خود وضو کر کے پھر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتی تھی, تو ہم دیکھتے تھے بار بار انہیں کہ اس وقت میں بھی والدہ نماز پڑھتی ہیں. تو میں آپ سے خالی اشارہ کر رہا ہوں کہ تربیت کے بہت سارے انداز ہو سکتے ہیں, اور اس میں باپ اگر علیہ السلام نہ بھی ہونا تو ماں ایسی تربیت کر دیتی ہے کہ بیٹا علیہ السلام ہو جائے محمد ابن ابی بکر بن کے. تو جو ہے میں نے کیا کہا جی, اللہم یہ وہاں کی تربیت ہے کہ
وہ بچہ یہاں سے سیکھتا ہے کہ کون سی شے نجس ہے، کون سی پاک ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، صدقہ کیسے دینا ہے، سال میں ایک مرتبہ خمس دینا ہے، ممکن ہو تو زیارت پہ جانا ہے، واجب ہو تو حج پہ جانا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب اس تربیت کا حصہ ہے. جو آپ کی امام حسن علیہ السلام نور مطلق ہیں بے شک، لیکن وہ جو کریمی امام حسن کے دسترخوان میں ہے نا، وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، ماں نے جو خیرات کی نا جی، تو اس کا اثر بچوں میں ہے. تو جو ہے آپ کی بی بی زہرا کی خطبہ فدا کی راویہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ. اللہ اکبر. بس اب ام البنین نے اس طرح سے پالا، کم سے کم 3 بیٹوں کو تو اس طرح سے کہ اس وقت امیر المومنین کی شہادت ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. اور علامہ ممقانی نے کتاب لکھی، کربلا میں دفن ہے، وہ رجال پر ایک کتاب لکھی ہے. اس میں لکھا کہ جب قافلہ دروازے مدینہ پر پہنچا، دیکھیں 2 بیویوں کی ملاقات بہت غم انگیز تھی. بی بی زینب ام البنین سلام اللہ علیہ کا عباس کا پرسہ دیتی تھی، ام البنین حسین کا پرسہ دیتی تھی. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے بھی لکھا ہے جب وہ مدینہ واپس تشریف لائیں تو اتنا زیادہ غم تھا کہ بی بی کسی اور سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنے گھر ہی میں رہتی تھی فقط، لیکن جاتی تھی تو ام البنین کے گھر پہ جاتی تھی، ہاں وہاں پرسہ دینے کے لیے جاتی تھی. کربلا کے 3 سال بعد بی بی ام البنین کی شہادت ہے، اور مولا زین العابدین علیہ السلام نے جو قرائن بتلاتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھائی ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی، اور جنت البقیع میں مدفون ہے. بی بی ام البنین اپنے بیٹے سے کہا تھا، ابھی بات ہو رہی تھی ماں کی، بیٹے سے کہا عباس حسین کے ساتھ جانا، حسین کے بغیر واپس نہ آنا. میں نے آج کے دن کے لیے تمہیں بڑا کیا ہے ابو الفضل عباس. ماں تو کہہ سکتی ہیں اپنی اولاد سے اس طرح سے. زہرا نے بھی حسین کو عباس کے حوالے کیا، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے پیارے پا میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا. 4 بیٹے مارے گئے ام البنین سلام اللہ علیہ. دیکھیں اور بھی مائیں ہو سکتی ہیں جو 2 بیٹوں کی ماں، شہید بیٹوں کی ماں ہو، 3 شہید بیٹوں کی، 4 شہید لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ 4 بیٹے ایک ساتھ ایک وقت میں ایک ہی میدان میں ایک ہی مقام پر شہید ہوں. ایسا بہت کم ہوتا ہے. یہ ام البنین سلام اللہ علیہ کا مقام ہے. اللہ اکبر. جب مصائب تو نہیں بدلے جا سکتے، میں وہی آپ کی خدمت میں پڑھ سکتا ہوں کہ جب بشیر نے آ کر یہ کہا کہ ایک معظمہ بی بی کو دیکھا، ان کی گود میں ایک چھوٹا بیٹا ہے جو عباس کا بیٹا تھا، کہ جا کر خبر دینا، لیکن یہ نہیں بتانا 4 بیٹے مارے گئے، ایک ساتھ نہیں بتانا. تو پہلے چھوٹے بیٹے سے شروع کیا، کہا بی بی عثمان ابن علی آپ کے بیٹے تھے نا مارے گئے. کہا حسین کی کیا خبر ہے یہ بتاؤ. پھر کہا کہ جعفر بھی شہید ہو گئے. کہا حسین کی کوئی خبر ہے. کبھی بھی وہ عبداللہ بھی مارے گئے. کہ مجھے حسین کے بارے میں بتلاؤ. تو بشیر نے سوچا کہ جب میں عباس کا کہوں گا نا تو یقیناً چیخ مار کے روئیں گے عباس. بی بی عباس، آپ کا عباس جیسا بیٹا بھی مارا گیا. اس وقت بی بی نے کہا کلہم ومن تحت الخضر فدان لابی عبداللہ الحسین، میرے 4 بیٹے کیا، جو کچھ ہے وہ حسین پر قربان. حسین کی کیا خبر ہے. کبھی بھی حسین کا لاشا پامال ہو گیا کربلا. کہاں ہے حسین. صورت قبر بناتی تھی بقی میں جا کر پھر، لیکن کہتی تھی کہ اے میرے بیٹوں، تم پر نہیں روں گی، تمہاری ماں تو زندہ ہے، اس حسین پر روں گی کہ جس کی ماں زندہ نہیں ہے. یا لیت شعری کما اخبروا بان عباسا قطیع الیمین. پھر مرثیاں پڑھتی تھیں، کاش مجھے جو بتلایا گیا ہے کیا ایسا ہوا تھا، واقعا ایسا ہوا تھا. اے کاش مجھے پتا چل سکتا ایسا ہوا تھا کہ عباس تیرے بازو قلم ہوئے تھے. لا تدونی ویک ام البنین، اب مجھے نہ کہو ام البنین، بیٹے کہاں رہے جن کی میں قد واصل الموت بقطع الوتین. عجب مصرع ہے یہ. بی بی ام البنین نے کہا کہ میرے 4 بیٹے ایسے مارے گئے کہ سب کی شہرت کٹ گئی کربلا میں. عباس کیا تیرے سر پر گورز بھی لگا تھا؟ یقین نہیں آتا.
لیکن جب سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس، حاجات کی قبولیت کا وقت ہے، اس سے زیادہ شاید کوئی روحانی وقت نہ ہو سکے، بالکل شب جمعہ سے متصل ہے، مادر ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اے بی بی ام البنین، میں کہوں گا کہ ہماری جانیں آپ پر قربان، ہماری جانیں، ہماری نسلیں آپ کی نسلوں پر قربان ہو جائیں بی بی، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا کہ آپ عباس کی قبر کا نشان بنا کر بیٹھتی تھی، گریا کرتی تھی۔ اس حسین پر قربان ہو جاؤں جو خود لاش ابو الفضل عباس پر پہنچا۔ اس عالم میں کہ بقیہ متحیرن، دیکھو امامت میں کبھی تحیر میں نہیں آتے، لیکن عباس کی شہادت ایسی تھی ترکہ متقسم بین و بین الخیام، مقتل کا جملہ ہے، حسین کبھی خیمے کو دیکھتے تھے، کبھی عباس کو دیکھتے تھے۔ اے بی بی ام المؤمنین، جب تک آپ کا بیٹا عباس زندہ تھا تو بیبیوں میں کبھی اشارت کا ذکر نہیں ہوا تھا، لیکن عباس مارے گئے، بی بی زینب نے کہا بازوؤں میں رسیاں بندھنے کا وقت قریب آ بازوؤں میں رسیاں بندھنے کا وقت قریب آ گئے۔ اے بی بی ام البنین، ابا صاحب آپ سماعت فرما رہے ہیں، صدائیں بلند ہیں آپ کی، کر کے موسوع نجف کہتے تھے بادید ایتر، یا علی لیجیے اس بے کس و مستر کی خبر۔ میں عباس کے لیے چند جملے کہہ رہا ہوں، آپ کی صدائیں بلند رہیں بی بی کو صدقہ کرتے ہوئے۔ آپ کی پوتی کا شہدا ہوں مدد لازم ہے، سکا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی بیٹے کا شہدا ہوں مدد لازم ہے۔ ہائے کیا جانیے بچوں کی کیا حالت ہوگی، مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی۔ آخری دو میں سن لینا، آخری سانس لی اور دار فنا چھوڑ دیا، بھائی نے بھائی کی آغوش میں دم توڑ دی۔ رجع الی الخلام منحیا، حسین کے لیے ہے کہ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ خیام کی السلام علیکم یا زوجۃ وسیع رسول اللہ، اشہد انکی جاتی فی سبیل اللہ۔ یہ بی بی ام البنین کی زیارت کے جملے۔ فجزاک اللہ افضل الجزاء ورضی اللہ عنکی وجزاک اللہ واشفعی لی عند اللہ یا وجیئتا عند اللہ، اشفعی نام ابو الفضل عباس پر مادر یوم جیتا چھوٹی سی قبر عباس کا واسطہ جو بہت چھوٹی ہے، یا وجیتا عند اللہ اشفع، حاجات ہوں گی نا کوئی نہ کوئی آپ کے دل میں ہوں گی، ایک مرتبہ کہہ دیں یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔